ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، آج میں تھوڑا سا 5 منٹ جلدی ختم کروں گی کیونکہ لوگ بھی تھوڑا تھک جاتے ہیں اور لوگوں کو افطاری بنانی ہوتی ہے، تو پورے 5:15 بجے ہمیں ہر حال میں ختم کر دینا ہے نا، تو جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیتے ہیں نا۔ تو سورہ مومن جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور تلاوت کون کر رہا ہے؟ رضیہ آپ کریں گی؟ جی جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر، ما یجادل فی آیات اللہ إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھیں ہمارا یہ 24واں سپارہ چل رہا ہے، اور سورہ مومن جو کہ حامیم سے شروع ہوئی ہے اور 7 حوامیم ہیں، سورہ مومن سے لے کے سورہ احقاف تک حوامیم ہے نا، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے، اور ان کو ہم کہتے ہیں دیباچ قرآن، یعنی کہ قرآن کا سرسبز حصہ۔ جیسے کہ آپ کسی بڑے باغ میں جائیں تو ویسے تو پورا باغ ہی بہت ہی اچھا ہوتا ہے، گھاس اگی ہوئی ہے اور طرح طرح کے پھول پودے اور درخت ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ جو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے جس میں ہمارا دل چاہتا ہے وہیں جا کے بیٹھے ہیں، تو یہ دیباچ قرآن ہے۔ اور اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کی تفسیر کروں، میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارا اس عشرے میں تو بہرحال قرآن کی تکمیل نہیں ہوگی، تو جب بھی اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے کروا سکیں، اور ظاہر ہے کہ لوگ اگر اعتکاف میں ہوں تو بھی قرآن پڑھنا یا سننا ہے نا، کوئی منع تو نہیں ہے، وہ تو اور زیادہ پسندیدہ ہے، تو اگر کوئی اعتکاف میں ہے تو بھی جو ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ جلد سے جلد ہم اس کی تکمیل کر سکیں اور بہترین طریقے سے اس کا حق ادا کریں، کیونکہ جتنا شارٹ ٹائم میں ہم کو تیزی سے پوائنٹس آپ کو بتانے ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی توفیق ہے جو ہم کر پاتے ہیں۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ پھر وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ اگر بیچ بیچ میں کوئی چیز ہم کچھ ریکارڈنگ کر کے ڈال سکیں گے تو ڈال دیں گے، جیسے ہم نے سورہ صافات آج آپ کے لیے ڈال دی تھی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سورہ مومن آیات ہیں ان کی 85 اور 9 رکوع ہیں، تو یہ چھوٹی نہیں ہے، تھوڑی لمبی ہے نا۔ تو حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست سب کچھ جاننے والا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب، یہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات دیکھیں کتنی زبردست ہیں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا کیریکٹرسٹک ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو عزیز، غالب ہونے والے ہیں، ہے نا، توحید عملی یاد رکھیں کہ اس میں ذکر ہے، اور اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ تو ایک تو عزیز ہیں اللہ تعالیٰ، پھر علم رکھنے والے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں ہمارے بارے میں، اور پھر جو ہے وہ گناہ معاف کرنے والے، غافر الذنب، وہ قابل التوب ہے نا، توبہ کو قبول کرنے والے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈرائے سخت سزا دینے والے بھی ہیں، ہے نا۔ صرف ہم کو غفور الرحیم یاد نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے سریع العقاب، سریع الحساب، یہ سب بھی چیزیں یاد ہونی چاہیے، اور ذی الطول، بہت زیادہ فضل والے اللہ تعالیٰ، اور ہم کو نعمتیں دینے والے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الیہ المصیر، اور ہر چیز جو ہے وہ اسی کی طرف جو ہے پلٹ کے جائے گی، اور اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ پھر وہی جو ہے جو منکرین کی بات، پہلے نوح کی قوم جھٹلائی گئی ہیں، اس کے بعد دوسرے لوگ بھی جو آئے ان کو جو جھٹلائے گئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیف کان عقاب، کیسی میری جو ہے سخت سزا تھی ہیں۔ اور اب یہ آیت نمبر 7 جو ہے نا یہ بہت زبردست ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کریں نا کہ الذین، ابھی پیچھے ہم نے جو ہے سورہ زمر ختم کیا اور اس میں فرشتوں پہ بات آئی تھی نا کہ ترل الملائکۃ حافین من حول العرش، کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے نا، اور اب پھر فرشتوں کی بات کہ عرش الہی کے حامل فرشتے، یہ کون سے ہیں؟ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم یؤمنون بہ یستغفرون للذین آمنوا،
کیا زبردست آیات ہیں کہ انہوں نے عرش کو جو ہے وہ تو تھاما ہوا ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مستقل تسبیح، یسبحون بحمد ربہم، ہے نا، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، صرف جو ہے لپ سروس نہیں ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات جو مجھے تو اپنے لیے یہی لگتی ہے کہ یستغفرون للذین آمنوا، وہ ایمان لانے والوں کے حق میں جو ہے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرشتے میرے لیے اور آپ سب کے لیے، اور جتنے لوگ بعد میں بھی سنیں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے یہ شفاعت جو ہے وہ فرشتوں سے جو ہماری بھی ہو۔ تو فرشتوں کی دعا توبہ کرنے والوں کے لیے، ہم پہلے سدھریں گے، ہم عمل کریں گے، توبہ کریں گے، گناہوں کی معافی چاہیں گے، اور اپنے پر نظر رکھیں گے، اپنا حساب کریں گے، تو فرشتے جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے دعا کریں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کہہ رہے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور کہتے ہیں کہ اے رب تو اپنی رحمت اور علم کے اوپر وہی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پہ چھائی ہوئی ہے نا، تو فاغفر للذین تابوا، اللہ تعالیٰ ہم بھی بہت ہی جو ہے توبہ کرتے ہیں، اور سید الاستغفار ہے، جتنی دفعہ پڑھ سکیں پڑھیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہنے معاف کر دے، اور ان کو عذاب دوزخ سے بچائے، ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا، اللہ کا راستہ، اور اے ہمارے رب ان کو داخل کر جو ہے جنتوں میں جو ہمیشگی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو صالح ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جو ہے پہنچا دیں۔ کتنی زبردست دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرشتے ہم سب کے لیے بھی دعا کریں ہیں۔ وقیم السیئات، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے برائیوں سے بچا۔ سیئات کیا ہوتی ہیں؟ وہ برے اعمال جو ہیں، گمراہی، گناہوں کا وبال، چھوٹی چھوٹی جو ہیں گناہ صغیرہ ہیں۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس نے جو ہے اپنے آپ کو جو برائیوں سے بچایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اس کو بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور اصل میں تو ہے یہ بڑی کامیابی ہے، هو الفوز العظیم، ہائی لائٹ کریں۔ ارے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم یصدعون الی الایمان فتکفرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں ہم نے پڑھا کنتم امواتا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں کہہ رہے ہیں کہ رب نے 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی، اور وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب تو تم نہیں نکل سکتے ہیں، اب تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ ینزل لکم من السماء رزقا، اور پھر توحید کی آیات، اور پھر جو ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ جو آسمان سے بارش اور رزق میں ایک بارش سے کتنا رزق ہے، کہ وہ پودے اتنے جو ہے گھاس پھوس ہوتا ہے، پودے اور جانور کھاتے ہیں، ان جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، اور طرح طرح کے فروٹ بھی کھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس سے کون سبق لیتا ہے، وما یتذکر الا من ینیب، اللہم اجعلنا منہم، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ فد اللہ مخلصین لہ، پھر مخلص ہونے کی بات ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ سورہ زمر ان سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، ایک اور نام ملاقات کا دن، ہے نا۔ یہ سب لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، اور سب جو ہے بے پردہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہ ہوگی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، تو کیا کہیں گے؟ سب لوگ کہیں گے للہ الواحد القہار، یہ تو اللہ واحد قہار ہی کی جو ہے بادشاہت ہے، اور ہر ایک کو جو ہے اس کی جو ہے وہ کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ سریع الحساب، آیت نمبر 17۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اب ایک اور ٹائم، ایک اور اس کا نام ہے یوم الآزفہ، وہ دن جو قریب آ لگا ہے، قیامت کا دن کب آئے گا، موت کب آئے گی ہمیں نہیں پتہ ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جو ہے نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے،
نگاہوں کی خیانت کیا ہوتی ہے کہ چپکے سے جو ہے کسی کو دیکھنا. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یغض ابصار من ابصارہم. اور کیا کہ ہم لوگوں کو تو شو کر رہے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں اور ہم اصل میں نہیں کر رہے. یہ نگاہوں سے کوئی اشارہ تنزیہ قسم کا نہ صرف جو ہے ایک نگاہوں سے اشارہ کر دیا ہے جو کہ ہم سورہ حجرات میں پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو ساری ہر قسم کی چیزیں جانتا ہے، جو دلوں میں جو ہے انسان کی جو اچھائی ہے، یہ برائی سب جانتا ہے. اور اگلا رکوع فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ پھر وہ سیاحت کے جو ہے مقصد آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ کس کس طرح سے ان پر عذاب ہوا اور ان پر گناہوں پہ پکڑ لیا ہے. اور بہت ہی جو ہے اپنا انسان کو جائزہ لینا چاہیے. اپنا ذرا یہ سوچیں کہ کیا میں کبھی اس نیت سے میں گھومنے پھرنے کے لیے نکلی کہ میں یہ سب دیکھوں، ہے نا. ہر شخص کو ایک شخص اگر ہاتھ کھڑا کرے کہ میں اس لیے نکلی ہوں، کہ میں اس لیے ترکی گئی ہے، اس لیے فلاں جگہ گئی کہ میں یہ دیکھوں کہ وہ ڈیڈ سی ہے کہاں، اس کا کیا حشر ہے. تو ہم تو جو ہے وہ اچھی اچھی جگہیں جو ہے خوب ناردرن ایریاز اور اچھے اچھے کے اس کے بارے میں بھی جو ہے مستنصر حسین جو بکس بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی بھی ایسی جگہ موجود ہیں جن پہ انسان کا قدم نہیں پہنچا ہے. وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کتنے سکون والی جگہ ہیں کہ وہاں انسان کا قدم ہی نہیں پہنچا. تو یہاں پہ اس کی بات آ رہی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر یہ لوگ جو ہے وہ زمین میں جو سیاحت کرتے ہیں، وہ چلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، تو یہ کو دیکھیں ہیں. اور یہ ان کا انجام کس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول جو ہے وہ روشن نشانیاں لے کے آئے، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے منع کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے کہ جو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف جو ہے بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے تو اس کے سب کو قتل کر دو، لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، اور کافروں کی چال جو ہے وہ بیکار گئی. تو پھر فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، ہے نا. اب یہ موسیٰ جو ہے نا، دیکھیے ایک تو وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب بچے تھے، اور جس فرعون نے جو ہے اس کو رکھا تھا، ان کو رکھا تھا، تو ریمسس اور پھر جو ہے وہ مینفت ہے اس کا بیٹا ہے. تو اس کا بھی وہی انداز تھا نا، جب وہ دوبارہ مدین کے بعد آئے تھے تو اب یہ اس کا بیٹا موجود تھا. تو اس نے بھی کیا کہا کہ میں قتل کیے دیتا ہوں، پکار دیکھیے اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل دے گا. اور فرعونیت ہے کیا ہے نا، کہ اپنے سوا کسی کو درست نہ سمجھنا، اپنی غلطی نہ ماننا، اور اپنی بات دوسروں پر مسلط کرنا. تو ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ کیا میرے اندر کوئی فرعونیت تو نہیں ہے، چاہے بہو کے معاملے میں ہو، چاہے کسی اور کے معاملے میں ہو. تو ہم جو ہے دیکھیں، چاہے ہم ایسے باس تو نہیں کہ ہم فرعون بنے ہوئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو جو ہے وہ قال موسیٰ انی عصت بربی ربکم من کل متکبر، میں تو ہر متکبر کے مقابلے میں جو ہے جو ایمان نہیں رکھتا، میں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پناہ میں آتا ہوں. اور اب یہاں سے جو آیت نمبر 28 سے ہے نا، 28 سے لے کے 44 تک، 28 to 44، یہ جو ہے نا یہ کیا تھا کہ فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جو بہت ہی بارسوخ آدمی تھا، شاید فرعون کا کزن تھا. اس کی پوری تقریر ہے نا. فرعون ہی کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ توحید کی بات کر رہے تھے اور فرعون نہیں مان رہا تھا، تو رجل مومن نے جو ہے بتایا، اس کو لکھیں باقاعدہ، اور اسی کے اوپر جو ہے سورت کا نام ہے سورہ مومن، رجل مومن، ہے نا. اس کی تقریر ہے. اور تقریر کیا ہے کہ اس موقع پر جو ہے وہ مومن تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، پھر بول اٹھا ہوا ہے کہ کیا تم ایک شخص کو اس بنا پر قتل کرو، کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے جو ہے وہ کھلی نشانیاں لایا ہے، اور تمہارا جھوٹ تمہارے اوپر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو بھی تمہاری شامت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو کیا ہے مسرفن کذاب، من ہوا جو حد سے بڑا ہوا اور جھوٹا ہوا. اگر اللہ کا عذاب آیا تو کون ہماری مدد کرے گا. تو فرعون نے کیا کہا کہ میں تو وہی کہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے، اور میں تو جو ہوں اسی راستے کی طرف میں رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. یعنی فرعون تو اپنے کو ہی ٹھیک سمجھ رہا تھا. اور پھر وہی رجل مومن نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگ ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی وہ دن نہ آئے جو پہلے قوم نوح، عاد اور سمود، یعنی وہ سمجھاتا رہا بیچارہ نا. اور پھر جو ہے وہ یوم التناد
یوم التناد جو ہے وہ یعنی عذاب کا دن یا قیامت کا دن وہ آ جائے جب تم جو ہے ایک دوسرے کو پکارو ہم اور بھاگے بھاگے پھرو ہم. اور اس کے بعد جو ہے پھر اور مزید جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور دوسرا یہ سارے رجل المومن کی تقریر چل رہی ہے. اور پھر فرعون نے بیچ میں کیا کہا جو وہ بھی اس میں آیا کہ فرعون نے کہا کہ اے حامان ہے نا، اے ہاں قال فرعون یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہ اے حامان میرے لیے بلند عمارت بنا تاکہ میں جو ہے وہ راستوں تک پہنچ سکوں، جو ہے آسمانوں کے راستوں تک، اور میں موسیٰ کے اللہ کو دیکھ سکوں. دیکھیے کیسی جو ہے یہ وہی کہتے ہیں نا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، یہ کیسا فرعون کا مذاق تھا. وہ کذالک زین لفرعون سوء عملہ، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کے جو عمل جو ہے وہ اس کے لیے خوبصورت بنا دی کہ سمجھا کہ میں تو بہت ہی بھئی زبردست کام کر رہا ہوں. تو مہر کب لگتی ہے؟ یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ہے نا آیت نمبر 35 میں، کہ جو متکبر ہو، ظالم ہو، حد سے گزرا ہو. اور قال الذی آمن یا قوم اتبعونی، اور وہ شخص جو ایمان لائے تو بولا ہے میری قوم کے لوگ میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں. اور اے قوم دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ان الآخرۃ ہی دار القرار ہے. اور جو بھی عمل جو ہے اچھا کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اور میں تم کو جو ہے یا قومی ما لی ادعوکم الی النجات، میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جو ہے آگ کی طرف بلاتے ہو. اور اس میں یاد کرنے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کہتے تھے کہ میں تم کو پکڑ پکڑ کے جو ہے جہنم سے دور کرتا ہوں اور تم بھاگ بھاگ کے جاتے ہو. یہ آیت نمبر 41 پہ ہمارے 24ویں سپارے کا نصف ہو گیا ہے نا. اور یہ اس کی تقریر جو ہے وہ ابھی چل رہی ہے، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ الدنیا، اور حد سے گزرنے والے تو آگ میں جانے والے ہیں. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وقت آئے گا، ہے نا. ان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار، اور جو بھی حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ میں جائیں گے. اور اس کے بعد فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ، افوض امری الی اللہ، اس کو ہائی لائٹ کریں. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی آپ پر شک کرے کسی چیز میں، آپ یہ بول دیا کریں افوض امری الی اللہ، میں نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کیے. اور یہاں پہ آیت نمبر 44 پہ اس کی تقریر ختم. اور آخرکار ان لوگوں نے جو بری چالیں چل رہے تھے جو بری چالیں چلی اس مومن کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بچا لیا ہے. اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گیا، اور دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح شام پیش کیے جائیں گے. النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، قبر کے عذاب کی بات ہے. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور بعد میں جو ہے وہ پھر تو ہو گئی ہی. تو حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر سے کہ جو بھی جو ہے مرتا ہے اس کو آخری آرام گاہ دکھائی جاتی ہے نا، تو اس کو تو اس کی تو قبر جو ہے وہ پانی میں، اور اس کو جو ہے وہ جو ہے بعد میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی. تو یہاں سے قبر کے عذاب کی بھی جو ہے وہ آتھینٹسٹی پتہ چلتی ہے نا، کہ ورنہ قبر میں جو انسان کو اچھی یا بری جو جنت کی کھڑکی یا دوزخ کی جو ہے دکھائی جاتی ہے. یتحاجون فی النار، تو پھر دوزخ کی بات ہے کہ وہ سب آپس میں جو ہے جھگڑ رہے ہوں گے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا فیصلہ کریں گے. اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے جو ہے وہ قالوا بلا قالوا فدعوہم وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو وہ جو ہے اپنے لوگوں کو پکاریں گے اور وہ کوئی جواب نہیں دے گا. آیت نمبر 50 ہے. اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 55 ہے. اس میں جو ہے ساری جو ہے جو رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد جو ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کرتے ہیں، اور بعد میں بھی جو ہے وہ آخرت میں بھی جو ہے مدد کریں گے، اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. کیونکہ دعاؤں کی قبولیت جو ہے بار بار وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، آیت نمبر 50 میں جو بات آئی ہے کہ کافروں کی دعا نہیں سنی جاتی. اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص طویل سفر کر کے آئے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوگا لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس کے کپڑے میلے، بال جو ہے اس کے جو ہے غبار آلود، وہ دعا کر رہا ہے مگر قبول نہیں، کیونکہ اس کا کھانا پینا کپڑے سب حرام ہیں. تو ہم کو اپنی جو ہے وہ حلال کمائی اور اپنے اعمال پہ جو ہے وہ دیکھیں ہم. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہدی و ذکریٰ لاولی الالباب، کہ جو ہے ہدایت ہے اور نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کے اندر جو ہے عقل ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار،
کہ اے نبی آپ صبر کریں. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے قصے بتا کر جو ہے صبر کی تلقین اور ان کا دل مضبوط ہے. تو مشکلات کا حل کیا ہے کہ صبر، استغفار، تسبیح ہے نا، صبح شام ہمارے یہ ہتھیار ہونے چاہیے. سب بے حمد ربی کا نا. اور صبح شام کی جو ہے دعاؤں میں ظاہر ہے کہ دعائیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، اور ویسے بھی جو ہم تسبیحات کرتے ہیں تو وہ سب جو ہے ان الذین یجادلون، پھر ان کی بات ہے کہ کیونکہ اصل میں دعا نہ مانگنا جو ہے نا وہ تکبر کی نشانی ہے. اس لیے دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی دعا سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور ان آیات میں جو ہے دعا کو جو ہے وہ اصل میں عبادت اور دعا بار بار بات آئی ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو آیات چل رہی ہیں اس میں جو خاص ہم کو اٹینشن کس پہ دینا ہے کہ دعا اور عبادت جو ہے وہ ایک طرح سے ریزمبل کرتے ہیں نا، ایک طرح سے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے. تو جو عبادتیں ہم کرتے ہیں اس میں ہم دعا نہ مانگیں تو اس کی پھر کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں. بندوں سے تو آپ مانگتے ہیں تو بندے تو ناراض ہو جاتے ہیں نا. اور وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے. تو آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، ہے نا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو جو لوگ جو ہیں وہ تکبر سے جو ہے منہ پھیرتے ہیں تو وہ تو پھر جہنم میں ہی جائیں گے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا. پھر یہ توحید کی جو ہے آیات ہیں. یہ آپ اپنے کو میوٹ کر لیں ذرا پلیز، اپنے کو میوٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر وہی توحید کی آیات ہیں. آیت نمبر 64 کہ اللہ ہی نے جو ہے زمین کو جو ہے جائے قرار بنایا. اس پہ بھی ہم کل بات کر چکے ہیں. اور اس پھر آسمان، اور پھر جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہماری شکل بنائی ہے. احسن کل شیء خلقہ الف لام میم سجدہ میں ہم نے پڑھا. اور پھر جو ہے فدعوہ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کر کے جو ہے وہ زندگی اختیار کرو. وہ امرت ان اسلم لرب العالمین آیت نمبر 66 ہیں. یہ ساری دیکھیں ریویژن ہو رہی ہیں کیونکہ یہ سب کنیکٹڈ ہیں. ہم نے جو ہے سورہ زمر میں بھی پڑھا کہ جو ہے بار بار فدعوہ مخلصین لہ الدین، اور اس میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہ آیت نمبر جو ہے 67 اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش اور زندگی کے مرحلے بتا رہے ہیں کہ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا، کہ تمہیں بچے نطفے سے پھر خون کا لوتھڑا اور بچے کی شکل تمہیں بڑھاتا ہے، پھر تم کو جو ہے پوری جوانی کو تم پہنچتے ہو، تم اور بڑھتے جاتے ہو، پھر تم بڑھاپے کو کوئی پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے. تو انسان کی پیدائش اور زندگی کے مرحلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں پھر یہ پوری جو ہے وہ جہنم کا نقشہ جو ہے وہ آیت نمبر 75 تک جو ہم سورہ زمر میں پڑھ چکے ہیں. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. تو تکبر جو ہے رائے برابر تکبر بھی ہو تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. تو فاصبر ان وعد اللہ حق. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی صبر کرو، صبر سے اللہ کا وعدہ برحق ہے. اور ہم آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں. بہت سے کے حالات آپ کو پتہ ہیں، بعض کے نہیں بھی پتہ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مویشی بنائیں جن پر تم سوار ہوتے ہو اور گوشت کھاتے ہو، اور بہت سے منافع کی چیزیں. اور پھر زمین میں سیاحت کا مقصد آیت نمبر 82 میں کیا فلم یسیروا فی الارض، کہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو ان کو لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے. فلما جاءتہم رسلہم، جب جو رسول آئے تو انہوں نے ان کا انکار کیا اور اپنے میں مگن رہے، اور پھر جو ہے وہ عذاب آ گیا ان کے اوپر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا. اور جب عذاب دیکھ لیا تو پھر تو ایمان لانا جو ہے وہ کوئی بھی نفع بخش نہیں ہوتا ہے. اور سنت اللہ التی، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے نا. اس سے پہلے غلط جتنے بھی لوگ گزرے ان کے ساتھ یہی رہا ہے، اور کافر جو ہے وہ خسارے میں ہیں. تو الحمدللہ ہماری سورہ مومن بھی تکمیل کو پہنچی الحمدللہ. جی ابھی ہمارے پاس جو ہے بس اب ہم دعا کرنے کا ٹائم ہے. آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیں، مختصر بات اگر کوئی کہنا چاہے تو ضرور کہے.
ورنہ ہم جو ہے دعا کر لیتے ہیں، ظاہر آپ لوگ بھی تھک جاتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنی اپنی افطاری بھی بنانی ہوتی ہے۔ بس ڈاکٹر ازرا سے بھی ایک سمپل بات یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جب یہ ہم ابھی تازہ جب دور قرآن ہو گیا اس کے بعد جب سے پارہ تلاوت کر رہے ہیں تو اتنی اچھی طرح وہ اتر رہا ہے کہ یہ جو ہے یعنی کہ جب دور تازہ قرآن ابھی ہم نے دہرائی بھی آئے تھے اور جب وہ میں اتفاق سے سورہ صافات ہی صبح آپ کی سنی ہے، پھر وہی تلاوت بھی کر رہی تھی سپارے میں، تو وہ پھر بہت جلدی آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ بالکل، تو الحمد جیسے ہی للہ، ہم نے الحمد دورہ للہ۔ قرآن کر کے اور اگر اس کی تلاوت خود کر لیں ایک دفعہ تو وہ ہمیں بہت اچھی طرح ہمارے ذہن میں ثبت ہو جائے گا۔ بالکل، اور اسی طرح ہمارے ساتھ یہ ہے کہ کیونکہ ہم تراویح میں جاتے ہیں اور وہاں تلاوت ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ رضیہ پتہ نہیں ان کے کچھ نیٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے، جو کہ ہمارے ساتھ شکاگو سے تھیں، وہ بھی بتا رہی تھیں کہ وہ تراویح میں جاتی ہیں اور سب سنتی ہیں، تو خود ضرور تلاوت کریں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گی کہ آپ میں سے بھی لوگ جو ہے نا پڑھانا شروع کر دیں۔ انسان پڑھانے سے جو چیز سیکھتا ہے نا وہ پڑھنے سے نہیں سیکھتا ہے نا، کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان پھر سستی کر جاتا ہے، لیکن جب پڑھانے پہ آتا ہے نا تو سستی کر ہی نہیں پاتا ہے نا۔ تو جو ہے جتنی دفعہ میں پڑھاتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہر دفعہ میں نے آپ لوگ کا جزاکم اللہ خیرن کثیرن کہ مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں پڑھاؤں ہوں اور میں پھر اور سیکھتی ہوں، الحمد للہ، الحمد للہ۔ تو دیر ہو رہی ہے، جی ہم الحمد دعا کر للہ، لیتے ہیں۔ جہاں بھی رہا ہے ہم پہنچا رہے ہیں آپ نے ایسے شاگرد ہمارے جیسے بنائے ہیں جو الحمد للہ آگے اس کو سبق پہنچا رہے ہیں آگے، الحمد الحمد للہ، للہ۔ الحمد للہ، بہت ہی اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں جو ہے وہ کم ہے۔ چلیں اب ہم دعا مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ لوگ اپنے مائک جو ہے کل کہہ رہی تھی نا سب لوگ مل کے جو ہے مانگتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے نا، سب لوگ اپنا کھول لیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان آ جائے، اور اے اللہ تعالیٰ ایسی عطاعت دے جو تیری جنت میں پہنچا دے، اور اے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا یقین دے جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ جب تک تو ہم کو زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور ہماری تمام قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اس کو ہمارے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد نہ فرما، ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارے لیے بہت غم کی چیز اور انتہائی علم کا ذریعہ نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہمارے حال پہ رحم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کر، پاکستان پہ بہترین حکمران دے، اللہ تعالیٰ اس کو واقعی صحیح اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں جو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ سب قبول کر بہترین طریقے سے دنیا اور آخرت کے لیے۔
سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔